السلام علیکم۔ جب ہمارا کوئی ہمسائے فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی ہمسایہ بھوکا ہوتا ہے تو ہم اس کے جا کے کھانا دیتے ہیں جب ہاں، فوتگی ہاں، والے گھر میں، ہوں، اور افسوس کرتے ہیں۔ اور میں جب چھوٹی تھی نا تو ہمارے گھر میں کہتے تھے 40 دن تک ٹی وی نہیں لگانا، بری ہاں، بات ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، وہ دکھی ہیں اور تم ٹی وی دیکھو گے۔ ہاں، تو یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ہاں، مسلمان تو آپس میں بہن سعودی عرب بھائی ہیں۔ شو کر رہا ہے نا، وہاں پہ کراؤن جو ہو رہا ہے WW وہاں پہ آ رہا ہے ہفتے کو، وہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں لوگ عمرہ بھی ادا کر رہے ہیں، زیارت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی فلسطین ہے، وہاں پہ بچوں کو اور بوڑھوں کو عورتوں کو دیکھیں، ان کی عزت دیکھیں کہ کتنے شہید کر دیے، کس طرح مار دیے گئے۔ تو ہم لوگ ادھر پاکستان میں بھی دیکھیں سوگ ہو رہا ہے، ہم نے 15-20 دن کا یہ پروگرام بنایا ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ نے بنایا، جشن بہارا اس کا نام دیا گیا ہے، کرکٹ میچ ہماری جاری ہے، یہ سوگ ہو رہا ہے نا۔ ہم آخری درجے کی جو ہے نا کہ ان کے ساتھ آپ، ٹھیک ہے آپ اس وقت ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، نہ اٹھاؤ، آپ جہاد نہیں کر سکتے، نہ کرو، لیکن ان کے ساتھ بزنس تو اس کو تو اسٹاپ کرو نا۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہی اپنا بزنس کر لو جو 57 ہے، آپ ان کے ساتھ لین دین بالکل بند کرو جب تک نارمل نہیں ہوتے حالات، یا اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں لکھتا، تو ٹھیک ہے پھر فلسطین کا جنازہ پڑھ لو ساتھ ساتھ، اور یہ سارے کام جاری کرو ان کے ساتھ۔ تو جنازہ پڑھنے کے لیے بھی دکھی ہونا چاہیے، تو یہ تو اس کیفیت میں بھی نہیں ہے۔ نو نہیں نہیں یہ وہ، کراچی میں جو ڈانس پارٹی ابھی ہاں ہوئی سارے ہے انہیں بچوں نہیں، یہ کی، سارا سوگ ہی ہے، ان کے حساب سے یہ سوگ ہی ہے نا، مسلمان ایسے ہی سوگ کرتے ہیں۔ مطلب آپ نے کراچی میں ڈانس پارٹی دیکھی ہے بچوں کی؟ ہاں، تو یہ کیسی کمائی ہے؟ بس یہ اینڈ ہے ٹائم، یہ بالکل قیامت ہے نا، اس کے قریب کا وقت آ گیا، کیونکہ اب یہ سارا جتنے بھی لولی پاپ ہے نا، وہ سارے واضح ہوتے جا رہے ہیں، جو جو دیے جا رہے تھے لوگوں کو، اب وہ سارے لوگ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ تو کوئی اور چیزیں ہیں۔ ابھی اتنے لوگ مر گئے فلسطین کے اندر، بچے شہید، عورتیں، عزت، یہ تو کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ تو کوئی عالم دین، بس وہ کہتے ہیں دعا کرو، ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اللہ پاک کب ان کی دعا قبول اللہ کرتا ہے۔ تعالیٰ نے کہا تو ہے دعا کیا کرو۔ جی جی، دعا تو پھر آپ دیکھیں کربلا میں بھی دعا کی ہوگی، جب کربلا کا واقعہ ہوا، اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے قرآن پاک کے اندر، تو دعا تو کی گئی نا۔ تو دعا آپ کے سامنے ایسے نہیں تھی، اتنے سارے لوگوں کے لیے اگر اللہ نے ہی سارے کام کرنے، تو پھر ان لوگوں کی تو ضرورت نہیں ہے نا، اللہ ان کو وائنڈ اپ کرے تو پھر اللہ کافی ہے، وہ تو اکیلا کن فیکون، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے نا، کسی اسباب کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ اس کا اسباب نہیں بن رہے، اتنے زیادہ مسلمان اور اتنی چھوٹے سی جگہ کے اوپر وہ فلسطین ہے، ایک قبرستان بنا دیا اس کو یہودیوں نے، امریکہ نے، دیکھیں کیسے ایسے دعا ایسے ہوتی۔ لیکن جیسے ہی حماس نے حملہ کیا نا فلسطین کے اوپر، تو اسی دوران فوراً، جسٹ تھوڑے سے ٹائم میں ہی وہ جو بائیڈن سامنے آئے میڈیا کے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارا بیڑا آ رہا ہے، یہ مدد آ رہی ہے، یہ پیسے آ رہے ہیں، برطانیہ نے کہہ رہے، فرانس، سارے آ گئے۔ یہ ہوتی دعا۔ تو اب جب مسلمان سوچ تو رہے ہیں۔ مسلمان دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کو نیست و نبود کر، اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے بندے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے بندوں کی مدد کریں، پھر اللہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ دعا کا یہ طریقہ ہے، جو خالی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے نا، یہ کوئی دعا دو نہیں ہوتی، یہ تو ٹوپی ڈرامہ سارا۔ دعا وہ جو بائیڈین نے دعا کی، اسے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہفتے کو کر رہے ہیں ریسمینیا، ہاں تو وہ کرون جو ہے نا WW کی، وہاں پہ وہ آتی ہے، وہ وہاں پہ ریسلنگ ہو رہی ہے، کروڑوں روپے کروڑوں ڈالر لے کے جاتے ہیں، جو ہم حج عمرہ کرتے ہیں نا، ہم وہاں پیسے جمع کرا رہے ہیں، تو یہ سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ امریکہ کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، وہاں دیکھیں WW کے لوگ آ رہے تو ہیں، ہم حج ریسلر۔ عمرہ کون سا اچھے کاموں سے کرتے ہاں ہیں؟ تو یہ ساری پکنک ہے نا، کوئی اس کا نہیں، ابھی اس کو ٹمپریری طور پہ حج عمرے کو کم سے کم 6 ماہ 1 سال کے لیے اس کو سٹاپ کر دینا، روک دینا چاہیے، پھر اس کے بعد شروع کریں جب، پہلے دیکھیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یا خانہ کعبہ کے ساتھ جو مسجد اقصیٰ ہے، کیا وہ کم جگہ ہے؟ وہ پہلا قبلہ ہے ہمارا، تو ہمیں جب تک وہاں حالات نارمل یا اس کی کوئی پرمنٹ سولوشن نکال لیں، پھر اس کے بعد حج عمرہ جاری کریں۔ حج عمرہ بھی تو ہم کیسی حلال کی وہ اتنے کمائی سے زیادہ نہیں کرتے۔ پیسے ہیں نا، چلو وہاں دوسری طرف وہ پیسے چلے جائیں، مدد ہو جائے، لوگوں کی پیسے کی ضرورت ہے، تو حج عمرہ بھی تو ایک پکنک ہی کر ہے نا۔ محمود غزنوی تھا نا، اس نے بہت جہاد کی ہاں، لیکن حج اور عمرہ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، نصیب نہیں ہوا۔ تو وہ کہتا ان ہے سب وہ سے افضل مسلمان ہیں، بہت سارے جنہوں نے 100 حج کیا، 100 عمرہ کیا، ان سے بھی وہ افضل ہے، اللہ کی عدالت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ نہیں، صلاح الدین صلاح ایوبی الدین تھا، ایوبی، ہاں، اس نے جنگیں لڑی ہیں۔ ہاں، جنگیں لڑی اور، حج میرے غلط نام لگی، حج عمرہ نہیں کیا اس نے، ہاں جی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں جب کمائی سے، اپنی کمائی سے ہوتا ہے تو یہ تو پھر اپنی کمائی سے، دوسرا وہ اس کی کوئی رسپانسبلٹی، ذمہ داری تھی نا اس میں، بہت بڑی اس کے اوپر ذمہ داری تھی، وہ اس کو نبھائے، یا وہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حج عمرے میں جو لوگ راستے میں جو کارواں جاتے تھے،
ان کی حفاظت کے اوپر بھی وہ اس کے دستے تھے، خود بھی مامور تھا وہ. تو خیر یہ نہیں مطلب ہمارے دیکھیں نا، بے ایمانی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے، اور پھر عمروں پہ اور حج پہ چلے جاتے ہیں معافی مانگنے. ہاں نہیں یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ تو ایسے نام کے برائے نام. ابھی تو 95% جو لوگ ہیں وہ ایسے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے پیارے نبی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں سارے لوگ، آپ کو ڈرامہ لگتا کرتے ہیں. ہے امتی کہاں رہ گئے ہم نہیں امتی؟ کوئی امتی نہیں، شیطان کے، یہ سارے شیطان کی اولاد ہے. اس میں 4 5 6% لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، باقی نو کوئی مسلمان نہیں ہے. کسی گلی محلے میں صفائی نہیں ہے، کسی مسجد میں گاؤں کے لوگ. انہوں نے نا اسرائیل کو سعودیہ نے تسلیم کرنا تھا، تو اس تھوڑے دن پہلے ہی حماس نے اس پہ اٹیک کر دیا. ایک ان کی پلاننگ تھی، ایک اللہ کی ہاں پلاننگ وہ تھی. تو ایک اللہ سب سے بڑا ہے نا، اس کی پلاننگ تو سب سے بڑی ہے نا. اب یہ تو زمین پہ نا لوگ ان کی پلاننگ، اب وہ تو دیکھیں نا، وہ جو معاہدہ ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا وہ اتنا شرمناک ہے. جو ابراہیم اکارڈ اس کا نام ہے، اس میں تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سعودی عرب، سعودی عرب، قطر، یو اے، یہ سارا معاہدہ، یہ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، اپنی حفاظت مانگ رہے ہیں امریکہ کو، اس کے اربوں خربوں ڈالر اس کو دے رہے ہیں. ابھی تو وہاں اللہ کا گھر ہے اور روزہ رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ، مدینہ مکہ دیکھیں تو یہ مدد تو امریکہ سے لے رہے ہیں، سارا اسلحہ اس سے لے رہے ہیں، اور چلانا تک ان کو آتا نہیں، اور سارا پیسہ امریکہ لے کے جا رہا ہے. حج عمرے کا پیسہ، تیل کا پیسہ تو وہ کسی اسلامک کنٹری کے کام نہیں آ رہا. ایون زکوٰۃ ان کی وہ بھی وہ لے کے جا رہے ہیں. تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ان عرب کنٹری کا، ہمیں تو وہ ایک خیرات بھی نہیں دیتے، وہ بھی بڑے تڑی سے اور بدماشی سے. تو وہ تو خود بھی نہیں مانتے. دیکھیں جہاں اللہ کا گھر ہے تو ان کو تو اس بات کا خوف ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کون کوئی دنیا جو میں. لیکن فلسطین میں اس وقت ہو رہا ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ قیامت نہیں ہے، وہ قیامت سے بھی بدتر ہے. قیامت سے بدتر ہے. قیامت تو جو ہوگی ہوگی نا، جب ہوگی، یہ اس سے ہی بدتر ہمارا سب کا مسلمانوں کا قیامت میں عورتوں کی امتحان ہے. عزت محفوظ رہے گی. ہاں کچھ بھی نہیں، بچے کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، اور مسلمان برائے نام کے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور وہ آج بھی سارے جو غیر مسلم ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا، پیسہ، دولت، طاقت، جہاز، ہر چیز سے انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسرائیل مار دو، سب کو ختم کر دو. یہ ہوتی ہے مدد. اور سعودی ابھی تک فون پہ رابطے تھے، اور پھر ہاں ہم لوگ رسمینیا سوچ کر رہے ہیں لیا دعا ہفتے کو. کریں گے. ہفتے کو جیسے آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ WWE کا میچ ہے، کچھ ہو ہی نہ جائے، کبھی کچھ ہو کیا نہ خدا جائے، کو غصہ ہی نہ آ جائے. بہت جیسے کچھ ہو چکا ہے. اب تو بس اس وقت تو 3 جماعتیں نکلی نا. ہاں ابھی تو ایسے ہی ہے نا، 3 جماعتیں، ان میں یہ حماس اہل سنت ہے، حزب اللہ اہل تشیع ہے، اور ایران جو ہے. لیکن یہ بڑے زبردست پاورفل لوگ ہیں. اور مجھے قطن لگتا ان ہے کے یہی بارے رہ میں جائیں گے، ڈاؤٹ، باقی ہم تو ختم ہو جائیں گے. نہیں ان باتوں میں ڈاؤٹ کرنا ہی نہیں چاہیے کسی کو بھی. قطن کسی کے اوپر یہ لفظ نہیں اٹھانا چاہیے وہ اہل تشیع ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبند ہے. نو یہ اللہ کو سخت ناپسند الفاظ ہیں. بس اس کا بندہ مسلمان تو ایک فرقے نام پڑے ہوئے نا، ہمیں ہوا دیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں.